چاہیے گردین و دنیا میں سکون دل کی خوشی، چاہیے گردین و دنیا میں سکون دل کی خوشی، صحبت علماء میں آ کر سیکھو باتیں علم کی، صحبت علماء میں آ کر سیکھو باتیں علم کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے علم کی باتیں، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو علم دین کی باتیں سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم علی شان ہے، جو شخص صبح کے وقت 3 بار اور شام کے وقت 3 بار مجھ پر درود بھیجے تو اللہ کے ذمہ کرم پر ہے اس کے صبحوں اور شام کی خطاؤں کو معاف فرما دے۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، صبح و شام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کثرت سے درود پڑھنے کو اپنی عادتوں میں شامل کر لینا چاہیے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیکا یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج پروگرام علم کی باتیں ہیں، لیکن ٹاپک ہمارا ہے خواب، ان کی حقیقت۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی خواب ملاحظہ فرمائے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی خوابوں کی تعبیریں بھی بیان فرمائی ہیں۔ خوابوں میں کئی ایسی خوشخبریاں تھیں وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے امت تک وہ پہنچائی ہیں، اور خواب کے ذریعے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی ہوتی، جی وحی کا ایک طریقہ جو کتب احادیث کے اندر باقاعدہ طور پر بیان کیا گیا ہے، وہ سچے خواب۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسی طریقے سے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام، ان کو بھی جو خواب آتے تھے تو وہ یقیناً سچے ہوتے، اور وہ من جانب اللہ ہوتے، اللہ کی طرف سے ہوتے، کیونکہ ان کے خوابوں کے اندر وہ شیطان کسی طرح کا وہ کوئی عمل دخل وہ نہیں کر سکتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات سے متعلق خواب دیکھنے والوں کو بھی یہی ارشاد فرمایا ہے، من رآنی فی المنام فقد رأى الحق، اور کچھ روایات میں فقد رآنی ہی فرمایا کہ جس نے خواب میں دیکھا تو اس نے مجھے ہی دیکھا ہے، کہ میری صورت میں وہ شیطان نہیں آ سکتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خواب جن کو احادیث کی کتابوں میں بیان کیا گیا ہے، کچھ ایسی گفتگو کریں گے، کچھ آپ کے سوالات بھی پروگرام میں ہم شامل کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں مفتی سجاد صاحب، مفتی جمیل صاحب دونوں تشریف فرما ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ دونوں کو ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے۔ کچھ گفتگو شروع کریں گے، اور آغاز سجاد صاحب میں یہاں سے بات چلی ہے رسول مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھنے سے متعلق، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھنا، ایک تو یہ طلب بہت ہوتی ہے کہ ہم دیکھیں، تو میں یہ بھی عرض کروں گا کچھ ایسے اعمال، کچھ ایسی چیزوں کو بھی ہمیں ساتھ وہ بیان فرمائے۔ اس سے پہلے آپ اس بات کو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھنا اور کیا کہتے ہیں، روایات میں اس حوالے سے کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایات میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا ثابت بھی ہے، اور یہ مسلمانوں کا ایک عقیدہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا جائز ہے، محال نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نہیں دیکھا جا سکتا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل میں
نہیں آ سکتا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا ٹھیک ہے، یا حق کو دیکھا۔ ایک اور روایت میں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھے خواب میں دیکھے گا وہ عن قریب مجھے بیداری میں بھی سبحان اللہ، دیکھے گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ علماء نے یہ بیان فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا یہ خوش قسمتی کی انتہا ہے، ماشاءاللہ۔ لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئینہ ہیں اور جب آئینہ سامنے ہو تو اپنا چہرہ اس میں نظر آتا ہے، جی جی، لہٰذا یہ فرمایا کہ اگر کسی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں نورانی صورت میں دیکھا، خوشی کی صورت میں دیکھا، ٹھیک ہے، تو یہ اس کے اچھے عقیدے اور اس کے اچھے اعمال پر ہونے کی علامت ہے ٹھیک ہے، کہ اچھا عقیدہ رکھتا ہے، برے عقائد سے محفوظ ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور اگر کسی نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ناراضگی یا ناگواری کی حالت میں دیکھا تو یہ اس کے برے عقیدے اور برے اعمال کی علامت ہے۔ یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے سفید کپڑے دیکھے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ملبوس کیے ہوئے تو یہ دیکھنے والے کے اچھے اعمال کی طرف اشارہ ہے۔ اور اگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کپڑوں کو سفید نہیں دیکھا بلکہ میلے پن کی طرف دیکھا تو یہ اس کے برے اعمال کی طرف اشارہ ہے۔ یہاں یہ بات یاد رہے، یہاں پہ فقہا نے بھی، متکلمین نے بھی اور ہمارے علماء نے یہاں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئینہ ہے اور آئینے میں اپنی صورت نظر آتی ہے۔ ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لباس بھی صاف ستھرا، آپ کا چہرہ مبارک بھی نورانی، واہ، تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں آپ کے لباس میں کوئی نقص اور عیب نہیں ہے، نقص اور عیب دیکھنے والے کے بارے میں ہے۔ اور یہاں تک علماء نے فرمایا کہ اگر خواب دیکھنے والا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کوئی ایسا حکم سنتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی چیز کے کرنے کا فرما رہے ہیں اور وہ حکم ایسا ہے کہ جو شریعت کے خلاف ہے، تو فرمایا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شریعت کے خلاف حکم نہیں دیا، اس کے سننے میں غلطی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، وہ شریعت کے مطابق ہی ہے، تو لہٰذا یہاں یہی کہیں گے کہ اس کے سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اس طرح کی جو چیزیں ہوں اس کو بیان کرنے سے بھی پہلے کسی واقعی ایسے عالم دین سے، مفتیان کرام سے جا کر اس کی رہنمائی بھی لینی چاہیے۔ اگر کوئی اس طرح کا خواب دیکھ بھی لیتا ہے، اور یہ بعض اوقات ایسی ہوتی ہے کہ کچھ چیزیں ایسی مشہور کر دی جاتی ہیں کہ یہ خواب آیا ہے اور اس کے بعد آپ یہ کریں، آپ اس طرف، اور وہ جو کام بتایا جا رہا ہے وہ شریعت کے خلاف جا رہا ہوتا ہے، تو ہم ایسی صورتحال میں اب اس بندے کے بتائے ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ظاہری تعلیم جو ہم تک متوارث طریقے سے پہنچی ہے، تو اب اس میں کس چیز کا خیال کیا گیا؟ اس میں اسی بات کا خیال رکھا جائے گا کہ جو خواب ہے، عام آدمی کا خواب ہے، یہ دلیل نہیں ہے۔ یعنی یہ بات تو کنفرم ہے کہ اگر اس نے سرکار کو دیکھا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کو دیکھا ہے، اور اب جو حکم ہے تو حکم سرکار وہی دیں گے جو شریعت کا حکم ہے، لہٰذا سننے والے کے سننے میں غلطی واقع ہوئی ہے۔ بعض اوقات آپ کے سامنے بات بیان کی جاتی ہے کہ آپ کے سمجھنے میں فرق ہوتا ہے، ہاں کا نہ ہو جاتا ہے، نہ کا ہاں ہو جاتا ہے، اور یہ تو پھر خواب ہے، یہ تو پھر خواب ہے۔ تو اس لیے جب ایک معیار قائم کر دیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو حکم فرمایا ہے، شریعت کا جو حکم ہے، اسی پر ہی عمل ہوگا، تو اب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ تصور نہیں کہ شریعت کا حکم کچھ اور ہو اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی اور چیز کا حکم دیں۔ اسی طرح جو حدیث پاک ہے کہ جس نے مجھے خواب کی حالت میں دیکھا وہ عن قریب بیداری کے عالم میں دیکھے گا، اس کی بھی بڑی اچھی تفصیل بیان کی ہے علماء نے۔ فرمایا ہے
کہ جو خاص لوگ ہوتے ہیں جب وہ عالم خواب میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کرتے ہیں تو پھر ان کو عالم بیداری میں بھی زیارت ہوتی ہے، لیکن وہ بتاتے نہیں ہیں۔ ایک مثال دی کہ جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال فرمانے کے بعد خواب میں زیارت ہوئی، ٹھیک ہے، تو جب وہ اٹھے تو انہوں نے سوچا کہ سرکار کا فرمان تو یہ ہے کہ جو مجھے خواب میں دیکھے گا وہ بیداری میں بھی دیکھے گا، ٹھیک ہے، اب میں بیداری میں سرکار کو کیسے دیکھوں گا؟ تو یہی ان کے ذہن میں تھا۔ وہ اپنی خالہ اور ہم سب کی ماں ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے گئے، جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی خالہ تھی۔ وہاں پہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شیشہ دیا۔ اللہ، تو انہوں نے جب اس شیشے کو دیکھا تو وہاں پہ ان کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ مبارکہ نظر آیا۔ واہ، تو یہ گویا کہ اس حدیث کی تائید تھی کہ جس نے مجھے عالم خواب میں دیکھا وہ ان قریب مجھے عالم بیداری میں بھی دیکھے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس کی کچھ اور بھی توجیہات، جیسے یہ بھی بیان فرمایا گیا ہے، بیداری والا تو یہ بشارت ہے، خوشخبری ہے۔ بعد نے اس کو اسی پہ رکھا کہ یہ نبی کریم علیہ السلام کی زندگی میں جو اصحاب تھے جی، تو انہوں نے جو خواب دیکھا تو فرمایا بیداری میں بھی دیکھیں گے، تو یعنی خواب دیکھا ہے تو صبح اٹھ کے آتے تھے تو بیداری میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے، آپ کو دیکھتے۔ اور یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی بھی بیداری میں حالت میں دیکھنا یہ کوئی محال نہیں ہے، یہ ناممکن بات نہیں ہے، بلکہ ہم کتنے بزرگوں کے ایسے واقعات ہیں جنہوں نے وہاں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، روضہ انور پر پہنچے، وہاں پر جا کر التجائیں کی ہیں، استغاثے کیے ہیں اور فریادیں کی ہیں بارگاہ رسالت میں، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو دیدار ہوا ہے۔ امام اہل سنت اشا امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے دیدار کے واقعے کو ہم بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ آپ گئے مدینہ شریف میں اور آپ نے جا کے یہ طلب رکھی۔ علماء یہاں یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ طلب رکھ دی، یہ بتا دیا کہ خوابوں میں کئی بار جلوے دیکھے ہیں، خوابوں میں وہ زیارتیں کی ہیں، اب آپ کا ظاہری بھی دیدار کرنا چاہتے ہیں، اور ان کو دیدار ہوا، جاگتے ہوئے دیدار ہوا۔ اچھا، اسی طریقے سے شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری روح بار بار آئی آپ کے پاس اس روزے پر، گویا کہ تصورات کی دنیا میں میں بار بار آتا ہوں، آج میں خود حاضر ہوں، آقا ایسا کرم فرما دیجئے تو میں آپ کا ہاتھ چومنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام کا مبارک ہاتھ قبر انور سے باہر آتا ہے اور وہ ان کو بوسہ دیتے ہیں، ان کو چومتے گئے۔ تو ایسے کئی بزرگوں کے ایسے واقعات ہیں، اور شیخ محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے بارے میں بھی ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے 70 یا اس سے زائد بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جاگتے ہوئے بیداری کے اندر یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے دیکھا ہے۔ سبحان اللہ، جن پہ کرم ہوتا ہے، کرم کی ایک نگاہ پڑ جاتی ہے، پھر ایسے ان کے بھی فیض آگے جاری ہو جاتے ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ تو احادیث کی تصدیق کروایا کرتے تھے۔ واہ سبحان اللہ، یا رسول اللہ یہ آپ کا فرمان ہے، کیا بات ہے، تو ڈائریکٹ گویا کہ تصدیق ہو جایا کرتی تھی۔ واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کریم ہم پر بھی ایسا کرم فرما دے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی نظر رحمت ہم پر بھی ہو جائے۔ جمیل صاحب، بات چلی ہے سرکار علیہ السلام کو خواب میں دیکھنے کے حوالے سے، اور میں چاہوں گا کہ کچھ ایسی چیزیں جو معاون ثابت ہوں اس طرف کہ رسول مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خواب میں وہ دیدار ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں، واہ سبحان اللہ، یہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، کیا بات۔ یہ عاشقوں کا ایک سلسلہ ہے، ان کی ایک تڑپ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ زیبا کو دیکھنا۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں، انہوں نے تو اپنے سر کی آنکھوں سے، چشمان سر سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عین حالت ایمان میں حضور کا قرب بھی پایا، حضور کا دیدار بھی کیا،
تو اب یہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہری اعتبار سے کئی سو سال صدیوں دور ہیں، لیکن عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو چشمہ ہے یہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے ماشاءاللہ۔ اور ایک روایت میں بھی ہے نا کہ میرے بعد بھی ایسے لوگ آئیں گے جو چاہیں گے اپنا سب کچھ ہے، یعنی مال کی باقاعدہ فرمایا سارا مال ہمارا چلا جائے، لیکن کس بات پر؟ ہمیں وہ چہرہ نظر آ جائے، ہمیں وہ دیدار ہو جائے، وہ ایسے مال کی بھی قربانی تو دے دیں۔ یوں ہر ایک عاشق رسول کی تمنا ہے کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے۔ تو اب دیدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کرنے کے لیے تو علماء کرام نے چند اعمال بالخصوص بتائے ہیں کہ اگر کوئی ان کا اہتمام کرے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو دوریاں ہیں، یہ جو آنکھوں میں پڑے پردے ہیں، تو ان سب کو دور فرما کر اپنا جلوہ زیبا اس کو دکھا دیتے ہیں۔ واہ سبحان اللہ۔ تو اس میں سر فہرست ہے کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پاک کی تلاوت انتہائی پسند ہے۔ واہ، قرآن بکثرت آپ پڑھتے، صحابہ کرام علیہم رضوان سے قرآن سنا بھی کرتے تھے۔ واہ۔ تو کثرت سے قرآن پاک پڑھیں، اچھے طریقے سے پڑھیں۔ قرآن پاک کی ماشاءاللہ یہ تو یعنی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو محبوب ترین ایک عمل ہے تلاوت کلام پاک۔ مجھے وہ ایک بات آپ کی کنٹینیو ہے، مجھے وہ بات یاد آ گئی۔ ایک بزرگ تھے، حج کرنے گئے، مکے پہنچے تو کثرت سے وہاں درود پڑھ رہے ہیں، مدینے پہنچے تو کثرت سے وہاں جا کر قرآن کی تلاوت پڑھ رہے ہیں۔ یعنی مکے آئے ہیں تو درود پڑھ رہے ہیں، اور مدینے پہنچے ہیں تو وہاں جا کر قرآن کی تلاوت۔ تو ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، مکے آئے تو درود اور مدینے قرآن؟ تو کہا یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں آیا ہوں تو اس ذات کا کثرت سے ذکر کر رہا ہوں جو اللہ کو بھی محبوب ہے۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا جب مدینے آیا ہوں تو کہا کہ پھر وہ کلام پڑھ رہا ہوں کثرت سے جو ان کو بھی بڑا پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یعنی عام طور پہ جو ایک ذہن میں آتا ہے کہ ہم مدینے جائیں تو کثرت سے درود پڑھیں، درود تو جہاں بھی رہیں گے انشاءاللہ، قرآن بھی جہاں بھی پڑھیں گے اس کی برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ لیکن یہ بھی عشق والا مدنی چینل کے ناظرین ایک انداز ہے عشق کا کہ کعبے پہنچے تو درود پڑھ رہے ہیں اور مدینے پہنچے تو قرآن پاک کی تلاوت۔ جمیل صاحب بھی ہمیں اس دیدار کے لیے جو طریقہ بیان کر رہے ہیں، پہلا ہی عمل انہوں نے بیان فرمایا کثرت سے قرآن کی تلاوت۔ جی کیا فرماتے ہیں؟ دوسری چیز علماء کرام نے یہ ارشاد فرمائی کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مطہرہ کی پابندی، ان سبحان اللہ۔ شرعی احکامات پر عمل پیرا ہونا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کرنا۔ ماشاءاللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنت کی اتباع انتہائی پسند ہے۔ ٹھیک ہے، من احب سنتی فقد احبنی کیا بات ہے، ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ سبحان اللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی جو اتباع ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب پانے کا ذریعہ ہے۔ کہاں پر؟ جنت میں۔ تو جو خواہش جنت میں پوری ہوگی تو ان کے کرم سے سبحان اللہ۔ ایسے متبع سنت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھی دنیا سامان میں بھی فرما کریں، دیتے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو ایک ہے اتباع سنت، اور ایک چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنا۔ سبحان اللہ۔ تو کثرت سے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا جائے گا، ہر دم صبح و شام درود شریف ہے، کوئی کام شروع کر رہے ہیں جائز تو درود شریف پڑھ رہے ہیں، اس جائز کام کا اختتام ہے تو درود شریف، اپنی عادت میں ایک مخصوص تعداد مقرر کر لی جائے کہ یہ جب تک تعداد پوری نہیں ہوگی تو بس ایک شیڈول رہ گیا، یہ کرنا ہی کرنا ہے۔ تو اس طرح کثرت درود کی ایک عادت بنا لیں گے تو انشاءاللہ، چونکہ بار بار حضور پر اللہ کی بارگاہ سے ہم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پہ خصوصی رحمت نازل فرما، سلامتی فرما، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی کے سلام کا جواب ارشاد فرماتے ہیں۔ جب جواب ارشاد فرماتے ہیں تو گویا اس امتی کو اپنی توجہ میں لے لیا۔ جب توجہ میں لے لیا تو ان کی شان سے یہ بعید نہیں ہے کہ جب توجہ میں لے لیا تو اپنا جلوہ دکھا کے مزید توجہ بڑھا دی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں دیدار کی یقیناً ہر ایک مسلمان کی طلب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طلب کو طلب کو
مزید اضافہ کریں، کم نہ ہو، ٹھیک ہے، اور بالآخر وہ وقت آئے کہ ہماری قسمت کی معراج ہمیں نصیب ہو اور بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں خواب میں صحیح، ان کا کرم ہے جو خواب میں دیکھے گا تو بیداری میں بھی دیکھ واہ، لے گا، سبحان اللہ، تو اب وہ بیداری میں دیکھنے کی کیا صورت بنے گی؟ تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ وقت وفات بھی وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرے گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اس سے بڑا اور کیا کرم ہے کہ جب آدمی دنیا سے جا رہا ہو اور اس وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہو جائے۔ بہت خوبصورت باتیں انہوں نے بیان فرمائی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ طلب ہونی چاہیے، لیکن کم از کم اپنے ظاہر کو، اپنی کیفیت کو، میں اور آپ سب اگر غور کریں کہ یہ کیا میری کیفیت، میری حالت وہ اس قابل ہے کہ ان کے سامنے جائیں اور ان کا میں اپنی آنکھوں سے دیدار کروں، تو ضرور ہمیں اس طرف بھی اور ان معاملات کی طرف بھی دیکھنا چاہیے کہ جن کی وجہ سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہے معاملات۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو فرمائیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میں میری آنکھوں کا سکون ہے، چین ہے، اور آج امتی اور آج وہ محبت کا دعویٰ بننے والا نماز کو ہی معاذ اللہ قضا کر دے، نماز کو ہی معاذ اللہ چھوڑ دے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو حرام کھانے والے، حرام کمانے والے، ان پر سخت ناراض ہوں، آپ سود کا لین دین کرنے والوں سے سخت ناراض ہوں اور ان کی وعیدوں اور مذمتوں کو بیان فرمائیں، اور آج انہی کا چاہنے والا، انہی سے محبت کرنے والا اور ان کے دیدار کی بھی طلب رکھنے والا اگر ان گناہوں میں پڑا ہوا ہے تو یہ ناپسندیدگی والے معاملات اس کو ختم کرنے ہوں گے، ان برے اعمال سے توبہ کرنی ہوگی، اور پھر دیکھیں کہ ادھر سے بھی کتنا کرم ہوگا۔ آپ نے ابھی بات فرمائی ہے، یہ واقعی ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ، امتی کی تو یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوں، لیکن ہمیں اپنے اعمال پر بھی غور کرنا چاہیے۔ بالکل، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر کرم تو ہم سب پر ہے، وہ ہمارے اعمال سے بھی مطلع ہیں، تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہماری طلب کو بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں، ہمارے اعمال کو بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور یہ بات تو یقینی ہے کہ برے عمل کے ساتھ ایسی اچھی طلب تو اچھی ہے، لیکن جب عمل برا کریں گے تو پھر اس ذات سے، اس شخصیت سے ہم دور ہی ہوں گے۔ امیر اہل سنت نے فیضان سنت میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک نعت خواں تھے، ان کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بکثرت زیارت ہوتی تھی، تو ایک مرتبہ ان کو کسی نے یہ کہا کہ آپ کی فلاں گورنر سے واقفیت ہے تو آپ میری سفارش کر دیجئے۔ یہ غالباً جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ کے حوالے سے بیان فرمایا ہے، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے یہ بات لکھی ہے ان نعت خواں کے حوالے سے، تو وہ اس شخص کی سفارش کرنے کے لیے اس گورنر کے پاس چلا گیا۔ جب وہاں پہ وہ گیا تو اس کے بعد سے اس کو زیارت ہونا ختم ہو گئی، اللہ، کافی پریشان ہوا، اس میں رہا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہی نہیں ہو رہی، کرم ہی نہیں ہو رہا۔ کافی عرصے بعد اس نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اس کو، اور وہ بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پشت مبارک کی زیارت ہوئی اللہ، دور سے۔ اچھا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اتنا عرصہ ہو گیا آپ نے کرم نہیں فرمایا، اپنی زیارت آپ عطا فرما دیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ظالموں سے ہاتھ ملاتے ہو اور پھر اس کے ساتھ میری زیارت کے بھی طلبگار ہو۔ یہ گویا کہ ان کو اس بات پر تنبیہ تھی کہ میرا جو کرم تھا وہ اس لیے تھا کہ تقوی، پرہیزگاری، میری نعت، میرے اوصاف کا بیان، مجھ پر درود پاک، یہ اس وجہ سے تھا۔ اللہ، لیکن جب آپ ان اعمال سے عمل کے دور اندر، ہو کردار کر کے اندر کمی آ گئی، دور ہو کر آپ ظالموں کے ساتھ بیٹھو گے تو پھر اس کے ساتھ میری زیارت کی توقع نہ رکھو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک واقعی یہ دل میں کیفیت پیدا کرنے والا
واقعہ ہے، اور یہ ہر ایک کو، یہ کسی خاص پرسنل کسی متعین آدمی کے لیے تو بیان نہیں کیا۔ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے بیان اس کو فرمایا، اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس کو نقل کیا ہے۔ تو اس طرح کے یہ کئی چیزیں، یہ جوڑنے کے لیے ہم بات کر رہے ہیں، میں اور آپ، ہم سب اپنے لیے ہی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں اس طور پر بھی اپنی وہ دیکھنا چاہیے، اور یہ کردار اچھا ہو جائے، کردار ستھرا ہو جائے تو انشاءاللہ پھر ادھر سے بھی بہت کرم ہوگا۔ کچھ آپ کے سوالات بھی ہیں، ان کو بھی شامل کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین کے کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر خواب میں تشریف لائیں تو ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں؟ جی، بات تو ہوئی ہے زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو ایک نے تو بار بار جلوہ دیکھا، لیکن جس نے دیکھا ہی پہلی بار تو ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے؟ جی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جس نے نہیں دیکھا، اب وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، تو اس کے لیے علماء نے فرمایا ہے کہ کیسے پتہ چلے گا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کی انہوں نے زیارت کی ہے؟ تو فرمایا یا تو خود سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرما دیں گے کہ میں آپ کا واہ، نبی ہوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یا تو پھر یہ کہ مجلس ہے وہاں کوئی یہ بیان کر دے گا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ اور بعض بزرگوں سے یہ بھی ہے، جیسے امام محمد بن سیرین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں اگر کوئی آتا اور کہتا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس سے پوچھتے کہ حلیہ بتاؤ، اچھا، واہ، سبحان اللہ، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حلیہ کیسا تھا؟ ہائے ہائے، کیونکہ صحابہ نے تو سرکار کا حلیہ بیان کیا ہوا ہے، اور ایک ایک چیز کو کیسے ایک کھول ایک کر چیز بیان کو کیا۔ کھول کھول کر بیان کیا ہے۔ تو اگر تو وہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حلیہ وہی بیان کر دیتے جو صحابہ نے بیان کیا، تو پھر تصدیق کرتے کہ واقعی تو نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ اور وہ وسلم تعبیر الرؤیا کے بہت بڑے ماہر تھے، تابعی ہیں، جلیل القدر تابعی ہیں۔ اور پھر اگر کوئی اس طرح کا حلیہ بیان نہ کرتا تو آپ فرماتے کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی۔ واہ، اللہ اکبر، یعنی اس قدر آپ ڈیٹیل جو ہے وہ لیتے اور پھر فیصلہ بھی یوں فرماتے۔ بہرحال کچھ اور بھی سوالات ہیں؟ میرا سوال یہ ہے کہ اگر میت خواب میں آئے اور یہ کہے کہ میں زندہ ہوں، مجھے قبر سے نکالو، اور یہ خواب 2-3 لوگوں کو آئے، تو اس کی کیا تعبیر بنتی ہے؟ جی جمیل صاحب، اس طرح کے خواب تو اب میتیں بھی جو ہے بعض اوقات آتے ہیں، اور یہ عام طور پہ 2 کیفیت ہوتی ہیں، یا تو بالکل قریب ہی انتقال ہوا ہوتا ہے، اب یہ فرط محبت کہہ لیں یا کچھ اور کہہ لیں، یا آدمی ذہن میں ایسی تخیلات سوچتا ہے۔ بہرحال اس کا حکم شرع کیا ہوگا کہ اگر خواب میں میت آ کے بولے کہ مجھے نکالو، میں زندہ ہوں؟ اس طرح دارالفتہ میں بھی کچھ لوگ آئے ہیں باقاعدہ کہ جیسے ان کی اہلیہ کا انتقال ہو چکا تھا، اب وہ آ رہے ہیں کہ مجھے تقریباً کئی دن سے یہ خواب آ رہا ہے کہ میرا انتقال نہیں ہوا، میں زندہ ہوں ابھی بھی، ٹھیک ہے، مجھے آ کے نکالو۔ تو دیکھیں اس طرح کے جو خواب ہیں، ان خواب کو دیکھنے کی وجہ سے قبر کشائی کرنا، قبر کھولنا اور اب اس کو نکالنا، یہ شرعی اعتبار سے جائز نہیں ہے۔ کہ جب ایک مسلمان کے انتقال ہونے کے حوالے سے جو طبیب حضرات ہیں، انہوں نے بھی ایسے فیصلہ تو نہیں کرتے تھے کہ انتقال ہو چکا ہے، یقیناً وہ ہر اعتبار سے جانچ پڑتال کر کے پھر وہ بتاتے ہیں کہ اب اس کا انتقال ہو چکا ہے، بے ہوش نہیں ہے، انتقال ہی ہو گیا، اور پھر صرف طبیب یا ڈاکٹر کے اوپر ہی تو نہیں رکھا جاتا، یہ جنہوں نے گھر لائے، اس کو غسل دیا، اور خواتین نے بیٹھ کے غسل دیا، سب کچھ معاملات ہوئے، تو وہ سارے معاملات سب کو ایک طرح کا یقین ہی ہو چکا ہوتا ہے کہ اب اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ اب شرعی احکامات کے مطابق نماز جنازہ، تدفین سب کچھ ہو چکی، تو اب اس کی قبر کشائی کرنا جائز نہیں ہے۔ اب یہ جو بار بار خواب میں جو آیا جا رہا ہے، آ کر بتا رہے ہیں کہ میں زندہ ہوں، مجھے نکالو، تو وہی بات ہے جو آپ نے کہا نا، یہ فرط محبت، کہ اس محبت کا، اس کا تصور، اب اس کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اب گھر کا ماحول، بچے الگ دکھتا ہے تو ان کو ماں کے حوالے سے سوچتا ہے کہ ان کا کیا بنے گا،
تو یہ جو دن بھر کے خیالات جو آدمی کے رہتے ہیں تو یہ خواب میں پھر متشکل ہو کر اس کی یعنی شیطان جو ہے وہ عورت کے روپ میں، اس کی بیوی کے روپ میں یا کسی بھی میت کے روپ میں آ کے کہتا ہے کہ مجھے نکالو، کہاں تم چھوڑ کر آ گئے. تو یہ شیطان کی طرف سے ہے اس طرح کے خواب، یا دن بھر جو سوچے تھی وہ خواب میں آ کر اس طرح آدمی کو نظر آتی ہیں. تو شرعی اعتبار سے اس طرح کے خوابوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ ایصال ثواب، اب چونکہ میت کے ساتھ اب جو ایک بہتر عمل ہے اس کی خیر خواہی ہے، وہ اس کے لیے ایصال ثواب کی کثرت ہے. اس کو دوسری حیثیت سے بھی اگر ہم دیکھیں تو کسی بھی آدمی کا جو خواب ہے، جو غیر نبی ہیں ان کا جو خواب ہے وہ حجت اور دلیل شرعی نہیں ہے، ایک ظنی بات سی ہوتی ہے. تو اس ظنی بات کی وجہ سے ایک امر یقینی، یعنی ایک عورت یا مرد کا انتقال یقینی طور پہ پتہ چل گیا، ایک ظنی بات کی وجہ سے یقینی چیز کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، اس کی قبر کو نہیں کھولیں گے. بہرحال کچھ اور بھی سوالات ہیں. آپ بیان فرما رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری طور پر نظر آ سکتے ہیں، تو کیا مدینہ منورہ کے ساتھ خاص ہے یا ظاہری طور پر کسی بھی دنیا کے کونے پہ آپ نے دیدار کروا سکتے ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لائیں یا ظاہری طور پر، اور بالخصوص جو ظاہری آپ کہہ رہے ہیں تو یہ کوئی محال اور ناممکن بات نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تو بکثرت ایسے واقعات موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر اپنے جسم مبارک کے ساتھ آپ وہاں تشریف لے کر گئے. بلکہ سجاد صاحب قبر کے اندر جو سوال ہونا ہے، اور تیسرا جو سوال ہے اس کی جو تعبیرات یہ بیان کی گئی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک جب دکھایا جائے گا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ان شخصیت کے بارے میں کیا کہتا تھا، دنیا میں کیا کہتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پر ان کو دیدار ہوگا. تو امام علیہ سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے یہی تو فرمایا، میری قبر پورے قد جتنی، ہو گئے حیران، پورے قد جتنی قبر. عام طور پہ جو قبر کی گہرائی ہوتی ہے وہ نصف قد تک ہے، لیکن فرما رہے ہیں کہ سرکار علیہ السلام تشریف لائیں گے تو میں قبر میں کھڑے ہو کر ان کا استقبال کروں گا، سبحان اللہ، ان کا دیدار بھی کروں گا. ایک وقت میں کہاں کہاں تدفینیں ہو رہی ہیں، کہاں کہاں لوگ وہ قبروں میں وہ داخل ہو رہے ہیں، اور ان سے سوالات جوابات بھی ہے. کوئی یہ بھی ذہن میں اشکال پیدا نہ کرے یا ذہن میں سوچ نہ رکھ لے کہ ایک وقت میں آپ کتنی جگہ ہیں، کیسے؟ منکر نکیرین بھی تو ایک وقت میں اتنی قبروں میں جا رہے ہیں. وہ اللہ نے ان کو طاقت عطا فرمائی ہے اور وہ جا رہے ہیں اور ان سے جا کے سوالات اور جوابات کا سلسلہ کر رہے ہیں. تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ذات کے بارے میں سوال ہونا ہے، اور وہ سوال عین ایمان کا ایک حصہ ہے، صرف شہادت کا کلمہ اور صرف اسلام کی گواہی پر سلسلہ ختم نہیں ہو جانا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں جو سوال ہونا ہے وہ پھر فیصلہ وہاں پر ہونا ہے کہ اب یہ کامیاب ہوا مرحوم یا یہ کامیاب نہیں ہوا. میت مرنے والی کی کامیابی اور ناکامی اسی پر منحصر ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے بارے میں اس نے کیا جواب دیا، اور یہی فائنل جواب ہے، اسی پر ہی وہ فائنل ایک فیصلہ ہو جانا ہے. بہرحال ان کے ذہن میں ہو سکتا ہے سجاد صاحب یہ بھی ہو، بعض اوقات حاضر و ناظر کے حوالے سے ہمارا ایک عقیدہ ہے اور ہم اسے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جہاں چاہیں جسم مبارک کے ساتھ جا سکتے ہیں اپنے مزار پر انوار قبر انور شریف میں، اور جہاں چاہیں جسم مبارک کے ساتھ آپ تشریف بھی لے جا سکتے ہیں، اور ساری دنیا کو، کائنات کو آپ گویا کہ ہتھیلی کی طرح ملاحظہ فرما رہے ہیں. خود بشارت بھی عطا فرمائی، حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر، میرا دنیا سے جانا بھی بہتر. تو جب یہ پوچھا کہ دنیا سے جانے کا حوالے سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جائیں گے، اور ان میں جو اچھے عمل ہیں آپ خوش ہوں گے، جن کے اعمال میں کمزوری ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ان لوگوں کے بارے میں قبر میں بھی آپ ان کے لیے استغفار فرمائیں گے اور ان کے لیے اللہ سے آپ دعائیں مانگیں گے. تو آپ کیا کہتے ہیں اسی بات کو؟ یہ عقیدے کی بات ہے جی،
اور مسلمان کو یہ عقیدہ رکھنے چاہیے، اور ہمارے اسلاف نے باقاعدہ عقیدے کی کتابوں میں اس کو ذکر کیا ہے۔ جی جو بات آپ فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوگی کیسے، تو علماء نے یہی فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں موجود رہیں اور تمام پردے ہٹا دیے جائیں، تو اللہ تبارک و تعالی یا تو یوں زیارت کروا دے گا ٹھیک ہے، کہ سارے بیچ میں جتنے پردے ہیں ہٹ گئے ماشاء اللہ، اور اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کر لی، یا پھر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جسم مثالی کے ساتھ وہاں اس تشریف مقام پر تشریف لائیں گے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے سورج ہے نا، جب سورج نکلتا ہے تو ہر گھر میں اس کی روشنی جاتی ہے، واہ سبحان اللہ، تو جب ایک سورج ایک جگہ پر رہتے ہوئے لاکھوں کروڑوں گھروں میں نظر آتا ہے، تو یہی سمجھ لیجیے، اور علماء نے بیان یہی مثال دی ہے کہ آپ آفتاب رسالت ہیں، واہ، تو آپ کا ایک جگہ پہ رہتے ہوئے متعدد لاکھوں جگہوں پہ کروڑوں لوگوں کو منور کرنا یا آپ کا جلوہ نظر آنا، یہ کوئی بعید بات نہیں ہے۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جمیل صاحب بات ہوئی ہے تو ایک تو ہے ظاہری طور پہ آپ تشریف لے کے جائیں، خواب میں نبی کریم علیہ السلام آئیں اور کچھ ایسا فیض عطا فرمائیں، اور پھر وہ جب جاگیں اور اس کا اثر ایسا ہی اس پر جو ہے وہ آ جائے، تو اس طرح کی بھی کچھ ہیں باتیں؟ شفیق صاحب، ہر عاشق کی یہ تمنا ہے میرے تم خواب میں آؤ، میرے گھر روشنی ہو، ہاں ہاں ہاں، واہ سبحان اللہ، میری قسمت جگا جاؤ، عنایت یہ بڑی ہوگی۔ واہ تو واہ، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کی سچی تڑپ جس کے دل میں ہوتی ہے، اور جو اپنے معاملات، اپنے حالات، چاہے وہ تنگ دستی کے ہوں، کسی بھی وجہ سے پریشان امتی ہو، تو جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف توجہ فرماتے ہیں۔ واہ سبحان اللہ، امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ قصیدہ بردہ شریف کے جو مصنف ہیں، اور آپ کی اس قصیدہ بردہ کی وجہ سے کتنی شہرت ہے، تو آپ بیمار ہو گئے تھے اور ایسے بیمار ہو چکے تھے کہ شفا یابی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی، تو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں استغاثہ کے لیے ایک کلام لکھا، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تو اس میں بڑے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حسنہ کا بیان، اور پھر آگے چل کے اپنی جو پریشانی ہے اس کا بھی تذکرہ انہوں نے اپنے ان اشعار میں کیا ہے۔ تو قصیدہ بردہ شریف لکھنے کے بعد یہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں سنانا چاہتے تھے، اللہ، تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو وہ سنانا چاہتے تھے ان کے خواب میں ہی تشریف لے آئے، اور ان سے ایک ان کا جو کلام تھا وہ سننے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چادر عطا فرمائی، چادر اڑا دی۔ اس چادر کا اوڑھنا تھا کہ ان کی جو بیماری تھی وہ زائل ہو گئی، ختم ہو گئی، اور یہ جب بیدار ہوتے ہیں تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ چادر مبارکہ جو انہیں خواب میں عطا کی گئی تھی وہ حقیقت میں بھی ان کے پاس موجود۔ اسی وجہ سے اس قصیدہ مبارکہ کو قصیدہ بردہ شریف بھی کہا جاتا ہے، اور بردہ یہ چادر کو کہا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ تو یعنی نام بظاہر ہے تو بردہ عربی کا لفظ ہے، اور لیکن بچے کی زبان پر صرف قصیدہ بردہ شریف جاری نہیں ہے، اس کے اشعار بھی جاری ہیں ایسے، اور کئی کلاموں کے اندر ایسی وہ مقبولیت ہو جاتی ہے بارگاہ رسالت میں کہ اب دیکھیں کتنا عرصہ گزر گیا، اور کیا عرب، کیا عجم، اور کہاں کہاں کس کس انداز اور کس لہجے میں اس قصیدے کو پڑھا جاتا ہے، اور یقیناً آج بھی بچے کی زبان پر اس کے کلمات اور اشعار جاری ہو جاتے ہیں۔ شفیق بھائی، یہ چونکہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں قبول ہو چکا ہے تو دنیا کے کونے کونے میں مقبول کیوں نہ ہو؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں پہ بڑا کرم فرماتے ہیں، تو کبھی کبھی تو ایسا بھی کرم ہوتا ہے کہ جو دین متین کی سچی خدمت کرنے والے ہیں
تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی آ کر خواب میں بڑا فیض عطا فرماتے ہیں۔ واہ سبحان اللہ۔ ایک بہت بڑا نام ہے علمی دنیا میں دین متین کے حوالے سے، جن کی کتابیں درس نظامی کرنے والے ہر طالب علم نے ایک نہیں ایک سے زائد پڑھی ہوتی ہیں، اللہ اکبر۔ جن کا نام ہے سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی۔ علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ تو اللہ۔ علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ جس حلقہ درس میں آپ تعلیم حاصل کرتے تھے تو قاضی عدود الدین ان کے مدرس اور آپ کے شیخ ہیں، تو ان کے حلقہ درس میں جو پڑھنے والے تھے ان میں سب سے زیادہ کمزور ذہن کے یہی تھے ابتدائی دور میں، لیکن اس کے باوجود سب سے زیادہ کتابوں کا مطالعہ کرنے والے بھی یہی تھے۔ اچھا، کتابوں کا مطالعہ بہت کرتے لیکن ذہن اتنا نہیں چلتا تھا جتنا وہ کتابوں کا مطالعہ کر کے کچھ کرنا چاہتے تھے دینی متین کی خدمت۔ اب ایک وقت ایسا آیا کہ خواب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اپنی کتاب کے مطالعے کے اندر مصروف ہیں، اور ایک آنے والا ایک آ کے کہتا ہے کہ آؤ سعد ذرا سیر و تفریح کے لیے چلتے ہیں۔ کیا بات۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ میں اتنی محنت کرتا ہوں تو بھی کلاس میں سب سے پیچھے رہتا ہوں، اب اگر تمہارے ساتھ سیر و تفریح کرنے جاؤں گا تو پھر بتاؤ میں کہاں رہوں گا، میں تو سب سے پیچھے ابھی ہوں، بعد میں کیا حال ہوگا، میں ٹائم نہیں ہے مجھے پڑھنے دو۔ تھوڑی دیر بعد پھر وہی شخص خواب میں آتا ہے، کہتے ہیں چلو آؤ تفریح کے لیے چلتے ہیں، تو پھر منع کر دیتے ہیں کہ میں کھیل کود نہیں کروں گا، مجھے پڑھنے دیں۔ اچھا تیسری دفعہ پھر وہی شخص آتا ہے خواب میں اور ان سے کہتا ہے کہ اے سعد تمہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو بس یہ سننا تھا، حضرت سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ خواب میں ہی وہ کتابیں بند کر کے، اب چپل بھی پہننا یاد نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضور شہر کے باہر کسی باغ میں موجود ہیں، اور وہاں صحابہ کرام علیہم رضوان بھی موجود ہیں۔ تو سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے سعد ہم تمہیں کتنی دیر سے بلا رہے ہیں اور تم آ نہیں رہے۔ تو وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ انہوں نے کہا کہ آؤ سیر تفریح کرنے کے لیے چلیں، تو چونکہ میں پڑھ رہا ہوں اور پڑھائی میں کمزور ہوں تو میں سیر و تفریح کر کے کیا کروں گا، تو میں اس لیے نہیں آیا۔ جب انہوں نے آپ کا نام لیا تو اب میں چونکہ آپ کا دین پڑھ رہا ہوں تو اس لیے آپ کا نام سنتے ہی میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افتح فمک، اپنا منہ کھولو۔ تو حضرت سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا منہ کھولا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک لعاب دہن ان کے منہ میں رکھ دیا۔ کیا بات۔ اب اس کے بھی یہ خواب ختم ہوا، اور اس کے بعد حضرت سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ جو محنت کرتے تھے، اب اگلے دن جب کلاس میں پہنچتے ہیں اور کلاس میں جب اساتذہ سبق سنتے ہیں تو حضرت سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں سبق سناؤں گا آج۔ اب وہ سبق سناتے ہیں، سبق سنانے کے دوران بالکل حالت چینج ہے، بڑے بڑے مشکل پیچیدہ مسئلے بیان کر رہے ہیں اور ان کا عقدہ کھول رہے ہیں۔ استاد بڑے صاحب نظر تھے، فرمانے لگے کہ اے سعد اب تم آج جس پوزیشن پہ ہو نا، کل تم کسی اور پوزیشن پہ تھے، لیکن آج تمہارا انداز کچھ نیا ہی لگ رہا ہے، کچھ تو ہے جس کو تم چھپا رہے ہو۔ تو بہرحال پھر انہوں نے ساری چیزیں بیان کی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جس امتی پر جب چاہیں نظر کرم فرما دیں۔ اور یہ جو خواب تھا یہ خواب تھا، اور حقیقت آپ دیکھیں کہ جس طرح قصیدہ بردہ شریف میں وہ خواب میں تو صحیح ہو ہی گئے تھے، جب بیدار ہوتے ہیں تو بیداری میں بھی ان کی بیماری دور ہو چکی ہے، چادر شریف موجود ہے۔ تو اسی طرح سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ ان کو خواب میں جب لعاب دہن ان کے منہ میں آتا ہے تو ان کے باطن کی جو کمزوریاں تھیں وہ سب ختم ہو گئیں، اور اس کا خارج میں بھی ایسا اثر ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن کی برکت سے آج علم کے اندر ایسی کتابیں ان کی لکھی گئی ہیں کہ عام طور پہ علمی حوالے سے بالخصوص علم کلام میں وہ کتابیں بہت زیادہ پیچیدہ مسائل پہ مشتمل ہیں، کیا بات۔ لیکن ان کی انتھک محنت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین متین کی سچی خدمت میں ان کا جو رکاوٹ تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کرم سے
وہ سب رکاوٹ. کیا بات ہے. اور یہ بشارتیں کئیوں کے لیے افتح فما کا والی جو ہے سجاد صاحب، بالخصوص ہمارے پیران پیر حضور سیدنا عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ عنہ، ان کے خواب میں جب تشریف لائے تو فرمایا کہ عبد القادر لوگوں کو واعظ کرو، جمع کرو لوگوں کو. تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بغداد کے لوگ، اور وہ بھی یہاں پہ باقاعدہ جو ہے وہ عربی وہ بولنے والے اور عرب سے تعلق رکھنے والے، میں اجمی ہوں اور میں ان کے سامنے واعظ کروں. تو ارشاد فرمایا کہ اپنا منہ کھولیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ اپنا مبارک لعاب ان کے منہ میں داخل کیا. سبحان اللہ. اور پھر خواب میں حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو وہ بھی کہتے ہیں بیٹا واعظ کرو. تو یہ کہتے ہیں کہ آپ بھی کچھ کرم فرما دیجئے، کچھ ایسا فیضان عطا فرما دیں. فرمایا منہ کھولو. اور انہوں نے 6 مرتبہ داخل فرمایا. تو کہا 7ویں مرتبہ. تو وہ کہنے لگے نہیں، حضور علیہ السلام سے برابری نہ ہو جائے اس لیے 6 مرتبہ. یعنی وہ یہ بھی جانتے کون آ کے کیا کیا فیض عطا فرما رہا. بڑے کرم کی باتیں ہیں. یہ تو وہ شخصیت ہیں، وہ ذات ہیں جن کو خوابوں میں بھی نوازا، جن کو بیداری میں بھی نوازا. آپ ایک مرتبہ ممبر پر خطاب فرما رہے تھے تو آپ کے سامنے آپ کے خلیفہ مرید حضرت علی بن حیتی رحمت اللہ تعالی علیہ موجود تھے، اور ان کے اوپر غنودگی طاری ہوئی، اور ان کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. خواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے. حضور غوث پاک ممبر پر بیان فرما رہے ہیں اور ادھر یہ حضرت علی بن حیتی یہ خواب میں سرکار کی زیارت سے مشرف ہو رہے ہیں. تو حضور سیدی غوث اعظم ممبر سے اترے اور بڑے با ادب ہو کر کھڑے ہو گئے اور حاضرین کو بھی فرمایا کہ با ادب ہو جاؤ. سبحان اللہ. تو بڑے با ادب ہو کر کھڑے ہو گئے. تھوڑی دیر بعد ان کی آنکھ کھلی تو فرمایا کہ کیا دیکھا. واہ. تو انہوں نے عرض کی مجھے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ آپ ان کی مجلس کو لازم پکڑ لو، یعنی غوث پاک کی مجلس کو لازم پکڑ لو. تو پھر انہوں نے فرمایا کہ حضور آپ تو وہ چیز بیداری میں دیکھتے ہیں کہ جو میں خواب میں دیکھتا. کیا بات ہے. اور یہی جو میں لعاب شریف کی بات کر رہا تھا تو قرآن پاک میں ہم پڑھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا گیا کہ فرعون کے پاس جاؤ، جا کے تبلیغ کرو اور فرعون کو سمجھاؤ اور نرم بات کر کے فرعون کو سمجھاؤ. تو آپ نے کچھ دعائیں مانگی اور کہا قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی میرے سینے کو کھول دے، میرے لیے معاملہ آسان فرما دے، میری زبان کی لکنت کو ختم فرما دے، اور تاکہ وہ میری بات کو سمجھ جائیں. اور یہاں غوث پاک رضی اللہ عنہ بارگاہ رسالت میں کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم فرما رہے ہیں واعظ کرنے کا، میں واعظ کروں گا لیکن آپ فیضان تو کچھ ایسا عطا فرما دیں. تو پھر 70,000 کا مجمع آپ کے سامنے ہوتا ہے اور ایسی گفتگو ہوتی ہے، ایسا کلام ہوتا ہے، اور آواز میں اتنی برکت ہے کہ جیسے پہلی صف میں بیٹھا ہوا آدمی آواز سنتا ہے، آخری صف کے بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی ویسی آواز پہنچتی ہے. یہ فیضان ہے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے. تیری جب کے دید ہوگی جبھی میری عید ہوگی، اللہ میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے. مدنی چینل کے ناظرین، خواب اور اس کی حقیقت اور اس سے متعلقات کچھ احکامات وہ یہاں ذکر کیے ہیں. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ان بزرگوں کا صدقہ جن کے خواب میں پیارے نبی علیہ السلام نے یہ جلوے جن کو عطا فرمائے ہیں، اللہ تعالی ہمیں بھی خواب میں حضور علیہ السلام کی زیارت عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے، مدنی چینل کا ساتھ بھی دیتے رہیں. اللہ نیکی کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چاہیے گر دین و دنیا میں سکون دل کی خوشی، چاہیے گر دین و دنیا میں سکون دل کی خوشی، صحبت علماء میں آ کر سیکھو باتیں علم کی، صحبت علماء میں آ کر سیکھو باتیں علم کی